پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آج کی اس کلاس میں ہمارا جو نصاب ہے یعنی کہ جو سلیبس ہے کلاس کا، اس کا پہلا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خدا کی شان۔ پیارے بچوں، دراصل ہمارے سبق کے آغاز سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آپ کی اسکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے، جس میں 4 تصاویر شامل ہیں، آپ بغور ان کو دیکھیے اور سوچ کر بولیے۔ یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی اسکرین پر جو 4 تصاویر نظر آ رہی ہے 1 2 3 4، ان 4 تصاویر کو دیکھنا ہے اور اس سے متعلق میں سوالات پوچھوں گا، ان کے جوابات دینا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، ان تصویروں میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ آپ وائس ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیے۔ میرا دوسرا سوال ہے، مکھیوں کے بھنبھنانے سے مسافر کی نیند میں خلل پڑ گیا، تب اس نے مکھیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ یعنی دوسرا سوال ہے کہ مکھیوں کے جو بھنبھنانے سے جو مسافر کی نیند میں جو ہے خلل پڑ گیا، تب اس نے مکھیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ آپ کا جواب جو ہے وائس ریکارڈ میں ریکارڈ کر کے فوری مجھے بھیجیے۔ میرا سوال ہے سوال نمبر 3، سانپ کو مارنے کے بعد مسافر کے دل میں کیا خیال آیا؟ تیسری تصویر میں دیکھیے، سانپ کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے مسافر۔ سانپ کو مارنے کے بعد مسافر کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ چوتھی تصویر میں دیکھیے، سانپ کو مسافر مار رہا ہے تو اس کے دل میں جب سانپ کو مار رہا ہے تو کیا خیال پیدا ہوا ہوگا؟ آپ دیکھیے، وائس ریکارڈ کر کے مجھے اس سوال کا جواب بھی بھیجیے۔ چوتھی تصویر میں دیکھیے، چوتھے سوال آپ سے یہ ہے کہ مکھیوں کے بھنبھنانے کے باوجود وہ نہ اٹھتا تو کیا ہوتا؟ یعنی جب آدمی و مسافر سو گیا تھا، مکھیاں جب بھنبھنائی نہ ہوتی تو اگر نہ اٹھتا، جب بھنبھنائی ہوتی مکھیاں تب بھی وہ نہ اٹھتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب بھی دیجیے۔ 4 تصویروں کا پوری کہانی آپ ریکارڈ کر کے فوری مجھے بھیجیے۔ اس کے بعد ہم دوسری سلائیڈ کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے سبق کا عنوان ہے خدا کی شان۔ کیا ہے؟ خدا کی شان۔ دیکھیے، اب آپ کے اسکرین پر تیسرا سلائیڈ نظر آ رہا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم 2 چیزیں جانیں گے۔ ایک تو جو ہے اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی تھیم کیا ہے اس سبق کی۔ اس سبق کی جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم کو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے اس نظم کو لکھا ہے، جس کا عنوان ہے خدا کی شان، یعنی خدا کی عظمت، خدا کی بڑائی، خدا کی کبریائی۔ اللہ کی تعریف میں لکھی ہوئی نظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ حمد۔ دراصل اللہ کی تعریف میں لکھی ہوئی ہے نظم۔ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس نے ہمیں آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان اور کان عطا کیے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی موسم بدلتے ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اس کے احسانات ہے کہ اس نے ہمیں آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان اور کان عطا کیے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی جو موسم ہے، گرما، سرما، بارش، یہ بدلتے رہتے ہیں، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یعنی قادر ہے۔ تو اس نظم کا یعنی کہ حمد کا مرکزی خیال یہ تھا۔ اس حمد کو لکھنے والوں کا نام، شاعر کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ کیا نام ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ آئیے ان کے بارے میں ہم جانیں۔ دیکھیے، ان کی تصویر آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی ان کا نام تھا۔ حالی کے نام سے جو ہے مشہور ہوئے۔ ولادت یعنی پیدائش، کب پیدا ہوئے؟ 1837 عیسوی میں۔ وفات یعنی انتقال، ان کا انتقال 1914 عیسوی میں ہوا۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی مقام ولادت کیا ہے؟ پانی پت، یعنی پانی پت کے مقام پر وہ پیدا ہوئے۔ ان کے مجموعہ کلام کیا ہے؟
مسدس حالی دیوان حالی، ان کا جو ہے مجموعہ کلام، انہوں نے جو شاعری لکھی ہے وہ کتاب کا نام ہے مسدس حالی دیوان حالی۔ تصانیف، ان کی جو نثری تصانیف ہے اس میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یہ 4 کتابیں جو ہے بہت مشہور ہوئی ان کی۔ خطاب، ان کا خطاب ہے شمس العلماء، کیا خطاب دیا گیا تھا ان کو؟ شمس العلماء۔ تو یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اب آپ نے اسکرین پر دیکھیے کہ آپ کو یہاں چند ہدایتیں دی جا رہی۔ ہدایتیں کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی نثری کتاب نکالنا ہے، یعنی ہم نے کتاب کو آپ کے موبائل پر بھیج دیا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پہلا سبق نکالیے، اس میں حمد ہے پہلی پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو، یعنی جو حمد ہے وہ پڑھیے، اور اس میں سے جو معنی آپ کے سمجھ میں نہ آئے، جن کے معنوں سے آپ ناواقف ہوں، ان کو خط کیجیے، یعنی کہ انڈر لائن کیجیے ان کو۔ دوسری ہدایت یہ ہے، ان الفاظ کے بارے میں اپنے دوستوں سے گفتگو کیجیے، یعنی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے بارے میں آپ کے دوستوں کو کیا معلومات ہیں اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کیجیے۔ نمبر 3، ان الفاظ کے معنی درسی کتاب کے آخری میں دی گئی فرہنگ میں دیکھیے، یعنی پیچھے جو ڈکشنری ٹائپ میں فرہنگ دی گئی ہے اس میں بھی آپ ان الفاظ کے معنوں کو تلاش کرتے ہیں۔ چلیے، آپ کی سہولت کے لیے ہم نے کیا کیا کہ چند ایک مشکل الفاظ کے معنی آپ کی جو حمد ہے اس میں سے نکالے ہیں۔ جیسے دیکھیے، مشکل الفاظ کے معنی آپ کی اسکرین پر ہے۔ خلقت، خلقت کے معنی کیا ہے؟ مخلوق۔ اجیرن، اجیرن کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کو اجیرن کہتے ہیں۔ سیل، گیلا یا نمی، سیل یعنی کہ گیلا یا نمی۔ میں کے معنی ہے بارش۔ گلزار، باغ۔ صدا، ہمیشہ۔ دیکھیے، پچھوا، مغرب سے چلنے والی ہوا کو کیا کہیں گے؟ پچھوا، پچھم کی جانب سے جو چلنے والی ہوا ہے وہ پچھوا کہلاتی ہے۔ قطع اوسان، ہوش اڑ جانا، قطع اوسان کے معنی ہوش اڑ جانا۔ دم کے دم میں، پل بھر میں، فوری طور پر، دم کے دم میں، پل بھر میں۔ ٹیلے، پہاڑ، چٹانیں۔ رت بدلنا، موسم بدلنا، رت بدلنا، موسم بدلنا۔ مشکل کشائی، مصیبت دور کرنا۔ کون ہے مشکل کشائی دور کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ مشکل کی کشائی کے معنی کیا ہے؟ مصیبت دور کرنا۔ دیکھو پیارے بچوں، آپ کے اسکرین پر بازو بلو کلر میں ریڈ کلر سے لکھا ہوا حمد کی تعریف ہے۔ حمد کسے کہیں گے؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ بولیے، حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ابھی میں ہوم ورک بھی دوں گا آپ کو، آپ غور سے جو ہے اس سلائیڈز کو پڑھیے، اس ویڈیو کو غور سے سنیے، اس کے بعد پھر میں سوالات بھی آپ سے کروں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نظم خدا کی شان کا مرکزی خیال جانا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس نظم یعنی اس حمد کے خدا کی شان نظم کے مشکل الفاظ کے معنی بھی معلوم کیے، ساتھ ہی اس نظم کو لکھنے والے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کی شخصیت اور حالات زندگی کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی۔ آئیے آج نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ دراصل یہ نظم حمد ہے۔ کیا ہے؟ حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حمد کہلاتی ہے۔ تو اس حمد کا عنوان ہے خدا کی شان۔ تو اس کا ہم کچھ حصے کا آج مطالعہ کریں گے، آپ غور سے سنیے
اور لطف لیجئے، مشکل الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ اے زمین آسماں کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا، بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، بات کے سننے کو دیے دو کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان۔ تو یہ تھی آج کی ہم کے چند اشعار۔ انشاءاللہ مزید کل ہم انشاءاللہ ان کے بقیہ حصے کا مطالعہ کریں گے۔ تو بچوں، اس حمد میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے زمین آسماں کے مالک۔ کون ہے زمین آسماں کا مالک؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری دنیا جہاں کا مالک، یعنی ساری دنیا کا جہاں کو بنانے والا اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے۔ تو پہلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، ساری دنیا اسی نے بنائی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، یعنی کس کے قبضے میں ہے سب خدائی؟ سب خدائی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اس کے لیے ہی سب بڑائی ہے، یعنی شان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ سب کو پالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے، ایک چونٹی بھی ہے تو اس کو رزق دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک جانور ہے تو اس کو رزق دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک انسان ہے، بھوکا ہے، اس کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کام سب کے نکالنے والا، یعنی اگر کوئی مشکل ہم کو درپیش ہو تو ہم کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے سب کام بنا دیتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے۔ بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، یعنی جو بھوک جب انسان کو لگتی ہے، جب اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، تو ایسے حالات میں بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسباب بناتے ہیں، اسباب بنا کے ہم کو کھانا پہنچاتے ہیں، اور پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، یعنی جب پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو پیاس میں پانی پلاتے ہیں اور اس کے لیے بھی ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بھوک میں اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اور اس کے بعد کے جو ہے شعر میں دیکھیے کہ آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم کو آنکھ دی ہے، کس کے لیے؟ اس جہاں کو دیکھنے کے لیے دی ہے، اور کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مضبوط ہاتھ دیے۔ آپ سوچئے، اگر آنکھ نہ ہو تو آپ دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت آنکھیں بخشی ہے۔ اللہ کی نعمت